الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے اور محترم اسلامیوں، ابھی جو ہمارا حلقہ ہے یہ ہے فرائض علوم کا حلقہ۔ تو آج انشاءاللہ تبارک تعالی ہم وضو کے فرائض اور وضو سے متعلقہ جو ہے وہ چند ایک چیزیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ لفظ اللہ کے 4 حروف کی نسبت سے وضو کے 4 فرائض ہیں۔ وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ 4۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 1 چہرہ دھونا، نمبر 2 کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، نمبر 4 ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ وضو کے کتنے فرائض ہیں جی؟ 4۔ نمبر 1 چہرہ دھونا، نمبر 2 کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور نمبر 4 ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ یہ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ ان پر جو ہے وہ عمل بہت ہی ضروری ہے۔ اگر ان اعضاء میں سے کوئی ایک بال برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو پھر ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ اگر ہمارا وضو نہ ہوا تو پھر ہماری نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو آئیے اب ہم جو ہے وہ وضو کی سنتیں یہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ سنیں گے، اور چند ایک جو ہے وہ وضو سے متعلقہ مسائل بھی سنیں گے۔ کرم یا رب العالمین کے 14 حروف کی نسبت سے وضو کی 14 سنتیں۔ وضو کی کتنی سنتیں ہیں جی؟ 14۔ وضو کا جو طریقہ کار ہے، جو طریقہ حنفی ہم جس انداز سے وضو کرتے ہیں، اس میں بعض چیزیں جو ہے وہ کیا ہے؟ سنتیں ہیں، اور بعض جو ہے وہ فرائض ہے، بعض مستحبات ہیں۔ تو بہرحال ابھی ہم جو ہے وہ وضو کی جو سنتیں ہیں نا ان کا ذکر سنتے ہیں۔ نیت کرنا، بسم اللہ شریف پڑھنا، اور اگر وضو سے قبل بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیں تو جب تک با وضو رہیں گے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ دونوں ہاتھ پونچھوں تک 3 بار دھونا، 3 بار مسواک کرنا، 3 چلو سے 3 بار کلی کرنا، روزہ نہ ہو تو غرغرہ کرنا، 3 چلو سے 3 بار ناک میں پانی چڑھانا، یعنی پانی لے کے 3 مرتبہ جانا ناک میں پانی چڑھانا۔ داڑھی ہو تو اس کا خلال کرنا، اس انداز سے جو ہے نا وہ داڑھی کا خلال کریں گے۔ تو اس کے اندر ایک اور صورت ہے، وہ بھی یاد رکھیے گا کہ اگر احرام کی حالت میں ہوں تو پھر ہم جو ہے وہ داڑھی کا خلال نہیں کریں گے۔ ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال اس انداز سے کیا جائے گا، اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال جو ہے وہ دائیں پاؤں کی چونگلیاں سے شروع کریں گے اور بائیں پاؤں کی چونگلیاں تک لے جائیں گے۔ اس کے ساتھ پورے سر کا ایک ہی بار مسح کرنا، چوتھائی سر کا مسح کرنا جو ہے یہ فرض ہے، اور پورے سر کا جس طرح ہم کرتے ہیں کہ ہم انگلیوں سے شروع کر کے پھر ہتھیلیوں کو آگے لاتے ہیں، کانوں کی جو ہے نا وہ رستے ہیں ان میں شہادت کی انگلی پھیرتے ہیں، کانوں کی بیک سائڈ پہ، گردن میں، تو یہ پورے سر کا جو ہے نا وہ مسح ہے۔ اس کے اندر جو ہے نا کچھ چیزیں مستحب ہے۔ تو بہرحال فرض کیا ہے؟ چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور سنت کیا ہے؟ پورے سر کا جو ہے وہ مسح کیا جائے۔ اسی طرح کانوں کا مسح کرنا، یہ جو دونوں انگوٹھے ہیں کانوں کی بیک سائڈ سے اس کا مسح کرنا۔ فرائض میں ترتیب قائم رکھنا، ترتیب مطلب یہ ہے کہ پہلے چہرہ دھونا، پھر بازو دھونا، پھر سر کا مسح کرنا، پھر پاؤں دھونا۔ تو یہ 4 فرائض ہیں، ان میں ترتیب قائم رکھنا یہ بھی سنت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا پے در پہ وضو کرنا، یعنی ایک عضو سوکھنے سے پہلے جو ہے نا وہ دوسرا عضو دھو لیا جائے۔ یہ میٹھے اور محترم اسلامیوں وضو کی سنتیں۔ دھونے کی تعریف کیا ہے کہ ہم بار بار سن رہے ہیں کہ دھونا دھونا دھونا، تو دھونے کی تعریف کیا ہے؟ کہتے ہیں کسی عضو دھونے کے یہ معنی ہے کہ اس عضو کے ہر حصے پر کم از کم 2 قطرے پانی بہہ جائے،
صرف بھیگ جانے یا پانی کو تیل کی طرح چوپڑ لینے یا ایک قطرہ بہہ جانے کو دھونا نہیں کہیں گے، نہ اس طرح وضو یا غسل ادا ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ پانی بہانا جو ہے نا، یہ دھونے کے معنی میں، اور آسان لفظوں میں کیا ہے کہ اتنا پانی بہانا، کتنا پانی بہانا، تو اتنا پانی بہانا کہ ہر حصے پہ 2 قطرے جو ہے نا وہ بہہ گئے۔ تو اس انداز سے جو ہے نا وہ وضو کیا جائے، نہ کہ پانی اتنا کم استعمال کیا جائے کہ بندے کا جو ہے نا وہ فرض ہی ادا نہ ہو۔ تو بہرحال وضو کے اندر فرائض کی بھی جو ہے نا وہ ترتیب قائم رکھی جائے، اور فرائض کا لحاظ بھی رکھا جائے، اور وضو کے اندر سنتوں کا بھی لحاظ رکھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت مطہرہ کے مسائل جو ہے وہ سننے، سمجھنے، یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔